حیدری محمد آل محمد صلوات محمد آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدری. عزیزان محترم، گزشتہ 10 روز سے آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے رہے کہ ہمیں اس امر پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر کسی حق کے وجود بھی دیا اور زندگی کی ہر ضرورت بھی ہماری آمد سے، ہمارے وجود سے پہلے ہی خلق فرمایا. اور اس کی اس عطا اور رحم و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور کائنات کے خزانوں کو دریافت بھی کریں اور تسخیر بھی کریں. ہمارا معیار بندگی شکر ہونا چاہیے، شکوہ نہیں. ہمیں شکر کرنا ہے، شکایت نہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس امر کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ خالق نے اپنے کلام میں حقیقتوں کے اعلان سے پہلے اپنی صفات کو بیان فرمایا. تمہیں تعلیم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو صرف اللہ نہیں بتایا، نہیں بتایا وہ اللہ ہے جو رحمان ہے. رحمان جو سب کو عطا کرتا ہے، وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کے لیے بھی خزانے کھلے ہیں، وہ فرعون کی پرورش بھی کرتا ہے اور موسیٰ کی بھی. پھر فرمایا رحیم،
جو ہماری اطاعت کرتا ہے اس کے لیے ہماری رحمت خاص ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے اعتراف کیا کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ جس آیہ واقعی ہدایہ کو میں تلاوت کرتا رہا وہ یہ فالق الاصباح ہے، وہ سورج کو نہیں صبح کو نکالنے والا ہے۔ فالق الاصباح ہے وجعل اللیل سکنا، تمہارے سکون کے لیے اس نے رات کو خلق فرمایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، تمہارے دنوں اور راتوں کے حساب کے لیے اس نے سورج اور چاند کو خلق کیا ہے۔ بھلا سوچو تو کیا ایسا خدا نا انصافی کر سکتا ہے؟ جس نے بغیر استحقاق کے وجود دے دیا، جس نے تمہاری خلقت سے پہلے کائنات میں تمہاری زندگی کی ضرورتوں کو خلق کر دیا، تم اس کے سامنے ضرورت لے کے جاؤ تو وہ محروم کیوں کرے گا؟ اچھا، میں نے جو آیات پڑھی اور جن الفاظ کا حوالہ دیا، کیا یہ سب کی سب صفات ہیں یا نہیں؟ صبح کو نکالنے والا صفت ہے یا نہیں؟ رحم کرنے والا صفت ہے یا نہیں؟ کچھ آپ کے ذہن میں آ گیا؟ رزق دینے والا صفت ہے یا نہیں؟ رزق دینے والا رازق صفت ہے یا نہیں؟ معاف کرنے والا غفور صفت ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ صفات سے۔ صفات سے مجھے معلوم ہے کہ آج کے دن آپ کا بہت مصروف گزرا ہے، ادا میں گزرا ہے، زیادہ بار نہیں ڈالوں گا، لیکن کہنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو صفات کے ذریعے پہچانا۔ نہج البلاغہ پہلا خطبہ مولائے کائنات فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات سے صفتوں کی نفی کی جائے، اس لیے کہ ہر صفت خبر دیتی ہے کہ وہ غیر موصوف ہے، ہر موصوف خبر دیتا ہے کہ وہ غیر صفت ہے۔ کیا مطلب؟ صفت اور ہے، موصوف اور ہے۔ اگر اللہ کے لیے تم ایسے صفات و موصوف کو سمجھو تو وہ توحید نہیں ہے۔ میرے مولا، ہم تو بغیر صفات کے اللہ کو پہچانتے نہیں، اور تیرا ارشاد یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے صفات کی نفی کرو۔ بیٹھے جانا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور 2009 میں نے اسی مقام پر اس حدیث کو بیان کیا تھا۔ فرمایا میرے مولا نے، من عبد الاسم فقط کفر، جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ صرف نام نہیں، اس کے معنی بھی معلوم ہو۔ مولا فرماتے ہیں من عبد الاسم والمعنی فقط اشرکا، جس نے اسم اور معنی کی عبادت کی وہ مشرک ہوا۔ من عبد المعنی فہو مومن، جس نے معنی کی عبادت کی وہ مومن ہے۔ پھر سمجھ لیجیے، اگر اسم کی عبادت کی تو کفر، اسم اور معنی کی عبادت کی تو مشرک، صرف معنی کا اتباع کیا مومن۔ رک جاؤ، کیا فرمایا سورہ واقعہ میں؟ فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح پڑھ، کس کی؟ اپنے رب کے اسم کی۔ مولا نے فرمایا جس نے اسم کی عبادت کی وہ کافر۔ اب احباب یہاں آ کے کنفیوز ہوئے، اس لیے میں نے تقدیر کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا، دعا۔ سائل آ گیا صادق آل محمد کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
और दुआएं करते हैं पूरी नहीं होती। आपने फरमाया कैसे पूरी होगी? उससे मांगते हो जिसको पहचानते ही नहीं हो, उससे मांगते हो जिसको पहचानते ही नहीं हो, दुआ मांगते हो और महरूमी की शिकायत करते हो। अच्छा, खुदा आदिल है या नहीं? आदिल का क्या मतलब है? हर शय को उसके मकाम पर रख दे, जिसको जितनी जरूरत है उतना ही दे, अरे को नहीं उसको दे। यही तो आदिल है ना। आपका दुआ की अदम कबूलियत की शिकायत करना इस अम्र की दलील है। न अदल पर आपको यकीन है, न उसके इंसाफ पर आपको एतबार है। मौला क्या करें, दुआ का हुक्म भी है और देखते हैं कि ऐसा होता नहीं। फरमाने लगा मेरा मौला, तुमने अल्लाह को सफात के जरिए पहचाना, लेकिन अल्लाह की सफात को कहां देखा? बजूदा। मौला ने क्या फरमाया? उससे मांगते हो जिसको पहचानते नहीं हो। आप फरमाते हैं तुमने अल्लाह की सफात को कहां देखा? अब आसान कर रहा हूं, वरना कलामुल इमाम के अल्फाज में अगर आप तक पहुंचाऊं तो फिर बड़ी तुलानी गुफ्तगू होगी। वो रहमान है ना, उसकी रहमत को कहां देखा? उसकी रहमत का वगैरह कहां था? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने रहमते परवरदिगार को रहमते मोहम्मद की सूरत पे देखा। इन्नल्लाह कवियुन अलीम, वो कवी भी है, जबरदस्त भी है। तुमने अल्लाह की शजाअत को कहां देखा? अली इब्ने अबी तालिब के जुल्फकार के जौहरों में देखा। इमाम फरमाते हैं जब तुम अल्लाह को सोचते हो तो तुम्हारे दिल में अल्लाह नहीं आता, हम मोहम्मद हो आले मोहम्मद आते हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद अब ये तो एक तकल्लुफ हो गया, एक फैशन हो गया, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह नहीं। उलमा ने फरमाया, आका गुरुजर्दी का जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूं कि तुम्हें तो ये हक भी नहीं है कि तुम ये कहो वो हमारा रब है। फरमाया जब दुआ मांगा करो तो ये कहा करो, ऐ रब्बे मोहम्मद तू हमारी दुआओं को सुन ले, ऐ रब्बे अली तू हमारी दुआओं को सुन ले, ऐ रब्बे फातिमा तू ज़हरा हमारी दुआओं को सुन ले, ऐ रब्बे हसन हमारी दुआओं को सुन ले, ऐ रब्बे हुसैन हमारी दुआओं को सुन ले। इसलिए कि जब तुम अल्लाह को पहचानते हो तुम्हारे सामने अल्लाह नहीं होता, हम 14 होते हैं। इसलिए इन 14 का तसव्वुर करके ये सोचो कि जब ये 14 मखलूक होकर इतने अजीम हैं तो इनका बनाने वाला कितना अजीम होगा। इसीलिए तो कहा फालिकुल इस्बाह वजअल लैला सकनन वशम्सा वल-कमरा हुस्बाना, वो आदिल है, वहां गलती नहीं है। क्यों? आखिरी जुमला मेरे बयान का, गलती की फकत 3 वजह होती है, सिर्फ 3 वजूहात। क्या? पहली वजह गलती की अदम इल्म। कभी इंसान से पहले हराम हो जाए, मालूम ही नहीं है हलाल है या हराम, गलती हो गई। क्यों हुई गलती? अदम इल्म की बुनियाद पर। पहली वजह, बस मेरा बयान खत्म है। दूसरी वजह एहतियाज, जरूरत। इल्म तो है कि हराम है, पता है चोरी बुरी चीज है, लेकिन बच्चे भूखे मर रहे थे, तो मजबूर हो गया जुर्म करने का। दूसरी वजह। तीसरी वजह क्या है? ना तो ना वाकिफियत थी, ना ही मजबूर था, एक बाला ताकत ने मजबूर कर दिया। किसी ने आपके गर्दन पर तलवार रखकर, आपके कनपटी पर पिस्तौल रखकर ये कहा ये काम करो, तो आप मजबूर हो गए, गलती हो जाती। ये 3 वजह है ना। चौथी कोई वजह नहीं। पहली वजह अदम इल्म, दूसरी वजह एहतियाज, जरूरत, तीसरी वजह कोई बाला ताकत।
आओ, इन तीनों में से कोई एक हालत है जो परवरदिगार में पाई जाती है? नहीं ना। तुम्हारे पास इल्म नहीं है, वो कौन है? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, हर शय पर कादिर है। अल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीम, तुमने गलती की, इल्म नहीं था। अल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीम, उसके पास हर शय का इल्म है। अच्छा, तुमने गलती की, जरूरतमंद थे, वो कौन है? अल्लाह समद, बेनियाज खालिक है, इसलिए उसको किसी चीज की, किसी शय की जरूरत नहीं। तुमने गलती की, कोई तुमसे बाला ताकत थी, कोई उससे बाला ताकत है, वो कभी अजीज है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, क्या तय हुआ? अल्लाह से फेले कभी नहीं हो सकता, अल्लाह से गलती नहीं हो सकती, अल्लाह से खता नहीं हो सकती। जब खता नहीं हो सकती मेरे परवरदिगार से, तो मेरा परवरदिगार कभी भी खता करने वालों के फेल को अपना फेल नहीं कह सकता। अगर अल्लाह किसी के कौल को अपना कौल करार दे, किसी की चाहत को अपनी चाहत करार दे, किसी के अमल को अपना अमल करार दे, तो मानना पड़ेगा जिस तरह अल्लाह से गलती नहीं होती, इस तरह उन लोगों से भी नहीं होती। इस कायनात में फकत वो 14 हैं जिन्होंने कुछ चाहा तो उसने आवाज दी, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो कुछ और चाहते ही नहीं, बस वही चाहते हो जो हम चाहते हैं। उन्होंने अगर कुछ कहा तो आवाज दी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, तुम तो अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं हो, तुम तो वही कहते हो जो हम कहते हैं। अगर उसने संगेले फेंके तो कहने लगा, वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, ए मोहम्मद ये संगेले तुमने नहीं फेंके, हमने फेंके हैं। आपने देखा कि एक एक अमल को मोहम्मद वाले मोहम्मद के कुदरत ने अपना अमल करार दे दिया, और कुदरत गलती करती नहीं। अब किसके अमल को वो अपना अमल कह दे, वही तो इस्मत है, वही लोग तो मासूम हैं। अब अल्लाह की ना मारिफत हासिल होगी, ना अल्लाह की इबादत हो सकेगी अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद का दामन हाथ में ना हो। ये तो उनका एहसान है कि बशरी पैकर में आ गए, और बशरी पैकर में इसलिए आए ताकि तुमको दुआ का तरीका समझा दे। तुम दुआएं क्या मांगते हो? यही दुआएं मांगते हो ना, परवरदिगार रिज़्क़ दे दे, परवरदिगार औलाद दे दे, परवरदिगार इल्म दे दे, परवरदिगार कारोबार में वुसअत दे दे, परवरदिगार औलाद दे दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बताया अब इसका तरीका दुआ क्या हो। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद वो है जो ये दुआ नहीं मानते कि दे दे, वो दुआ ये मानते परवरदिगार ये ले ले। भाई मांग के दुआ करना हो है, उसकी बारगाह में पेश करके दुआ मांगना हो है। जिनके घर से रोटियां चाहती थी आसमानों पर, वो बीवी कह रही थी करबला में शहादत हुसैन के बाद, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल कुर्बान। ये बीबी ज़ैनब की दुआ थी, दुआ तुमने सुनी? रब्बना तक़ब्बल हाज़ल कुर्बान, ए मेरे माबूद इस कुर्बानी को कबूल कर ले। आप देखते हैं दुआ कैसे इस्तिजाबत तक पहुंचती है। बस बयान खत्म हो गया, दिन बहुत तेजी से गुजर गए। आज मजलिस शाम गरीबा है। बस अदादारों, मुझे तुमसे कहना सिर्फ ये है कि अगर चाहते हो कि दुआ का तरीका भी याद रहे, तकदीर इलाही भी न भूलने पाए, तो बस वजीफा हयात ये रखना कि कायनात की हर शय को भूल जाना, मगर 3 चीजों को कभी न भूलना। एक सजदा शब्बीरी न भूलना, दूसरे चादर ज़ैनब न भूलना, और तीसरे सकीना बीवी की प्यास को न भूलना। अगर ये 3 चीजें याद रही तो अल्लाह और उसका हर हुक्म तुमको याद रहेगा। सजदा शब्बीरी याद रहा
تو اللہ اس کا ہر حکم یاد رہے گا. چادر زینب یاد رہی تمہاری غیرت زندہ رہے گی، یونس کی ایمان ہے. اور سکینہ بیوی کی پیاس یاد رہی تو اللہ کی دکھی مخلوق کی ہمدردی تمہارے دلوں میں باقی رہے گی. انہی چیزوں کا نام دین ہے. ہاں دادارو، سکینہ بیوی نے بابا کو رخصت کیا تھا عصر عاشور کے وقت. تم کو معلوم ہے نا سکینہ کس بیوی کا نام ہے؟ جس کو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں پروردگار سے لیا تھا، اور یہ کہہ کر کے پروردگار مجھ کو ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو مجھ کو چاہے، میں اس کو چاہوں، نہ وہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، لیکن جب تیرے دین کی حفاظت کا وقت آئے تو تیری راہ میں روتا چھوڑ کر میں قتل ہونے کے لیے چلا جاؤں. سکینہ نے بابا کو رخصت کیا تھا، اور پھر سکینہ انتظار کرتی رہی بابا آئیں گے، لیکن کربلا کے جنگل میں شام ہو گئی، بابا تو نہیں آئے. ایک مرتبہ درے خیمہ پر زلجنا آیا، اس عالم میں کہ باجیں کٹی ہوئی تھی اور خون میں تر تھے. جب زلجنا آیا ہے نا، کسی بیوی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی بیوی زلجنا کے سرموں سے لپٹ گئی، کوئی بیوی یہ نوحہ پڑھ رہی تھی زلجنا میرے وارث کو کہاں چھوڑایا، کوئی بیوی یہ کہہ رہی تھی اے زلجنا میرا بھائی کہاں گیا، سکینہ پوچھ رہی تھی زلجنا میرا بابا کہاں گیا. ایک مرتبہ زلجنا واپس ہوا، میدان میں آیا، اور فوج شام نے چاہا کہ زلجنا کو پکڑ لیں، لیکن جب زلجنا نہ پکڑا جا سکا تو ارادہ کیا کہ گھوڑے پر تیروں کی بارش کی جائے. ابھی تیر برسانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پسرساد نے رکابوں پر بلند ہو کر آواز دی، خبردار اس گھوڑے پر تیر نہ برسانا، یہ رسول کی سواری ہے. کون تھا جو پوچھتا اگر یہ گھوڑا رسول کی سواری ہے تو کیا حسین سوارے دوش رسول نہ تھا؟ پھر فراق کے پانی میں نظروں سے اوجل ہوا. اب کربلا کے جنگل میں وہ شام آ گئی جس کی یاد میں تم یہ مجلس شام غریبہ منعقد کرتے ہو. گھوڑوں کے دستوں کے رخ خیام حسینی کی طرف ہوئے. فرمایا میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ جو ہم پر گزر گئی 11ویں محرم کی رات میں نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ تصور کرنے والا تصور کر سکتا ہے. بس یوں سمجھ لو جن کو قرآن نے اہل بیت کہا تھا وہ بے بیت ہو گئے. گھوڑے خیموں کی طرف بڑھے. پھر کیا منظر دیکھا چشم کائنات، چشم فلک نے کہ خیمے جلنے لگے. جب ایک خیمہ جلتا تھا بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب دوسرا جلتا تھا بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھی، جب تیسرا جلتا تھا بیویاں چوتھے خیمے میں جاتی تھی، یہاں تک کہ تمام خیمے جل گئے. بس ایک خیمہ باقی رہ گیا جس میں تمہارا چوتھا امام موجود تھا. ثانیہ زہرا سید سجاد کے قریب آئی، شانہ ہلایا، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو. خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، بتاؤ جل کر مر جائے یا باہر نکل جائے. ایک مرتبہ آنکھ کھولی اور فرمانے لگے وہ علیکم بالصحرا، تو بھی اماں عورتوں اور بچوں کو لے کر صحرا میں نکل جائیے. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے بیٹا سجاد ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے. فرمایا اپنی اماں اپنے بالوں سے پردہ کیجیے. کہا بیٹے بالوں کا چھپانا بھی تو واجب ہے. فرمایا اپنی اماں خاک کربلا سے بالوں کا پردہ کیجیے. عزادارو یہ خاک کربلا تھی تو کبھی زینب کے بالوں کا پردہ بنی اور کبھی حسین کی لاش کا کفن بنی. زینب اور بچوں کو لے کے صحرا میں نکل آئی. اب ایسے موقع پر چاہنے والی پھوپھی نے بھائی کی امانت کو بچانا تھا. کس طرح دو سید سجاد جو خیمے سے باہر آئی. ایک جملہ کہتا ہوں، حسین
حسین کی ہر مصیبت میں زینب شریک ہے، زینب کی ہر مصیبت میں حسین شریک نہیں ہے۔ سید سجاد کو لا رہی ہے دینے سے باہر، عزاداروں میں بھائی کو دیکھوں گا بولا بتائیے تو لاش اکبر اٹھانا آزاد ہے یا چلتے شولوں سے سید سجاد کو میں کربلا کی ریت پر رات کیسے گزری، فرمایا اگر تم کو پتہ چل جائے تمہارا کلیجہ پھٹ جائے۔ ایسے میں فوج شام میں ایک میٹنگ ہوئی، سرداروں نے پچھلے ساتھ سے کہا کہ تمام حسرتیں پوری ہو گئی مگر امیر ایک حسرت رہ گئی۔ رسم عرب یہ ہے جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں۔ امیر بس اتنی اجازت دے دے کہ ہم حسین ابن علی کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیں۔ اجازت مل گئی، میدان کربلا میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ جب گھوڑے دوڑنے لگے نا تو ایک مرتبہ ہور کے قبیلے والے آ گئے، ہماری توہین ہے کہ ہور کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ جس کا قبیلہ تھا وہ آیا اور یہی پیغام لے کے آیا کہ ہم اپنے عزیز کی لاش پر گھوڑے دوڑنے نہیں دیں گے۔ پیسہ صاحب نے اعلان کیا جس کے عزیز کا لاشا ہے آئے اور لاشا اٹھا کے لے جائے۔ عزاداروں کے بنا کے جنگل میں سب کے لاشیں اڑ گئے، محمد کے نواسے کا لاشا مر گیا۔ سکینہ نے پوچھا بھیا سجاد پہلے گھوڑے رکے تھے اب گھوڑے رکتے کیوں نہیں؟ فرمایا بھائی جس کا وارث ہوتا ہے اس کی لاشوں پر گھوڑے نہیں دوڑتے۔ آئے آجان محمد بے وارث ہو گئی، بے وارث ہو گئی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین